جہاں توہین نہیں تھی وہاں یہ قراردادیں منظور کر رہے ہیں، اور جہاں اتنے بڑے حملے ہیں اسلام اور دین پر وہاں بالکل سب تماشا دیکھ رہے۔ جہاں سکوت اور حمایت کفر تھی وہاں تو بولے ہی نہیں۔ کچھ شر پسند عناصر نے میری گفتگو کے 2 جملے لیے ما قبل بھی کاٹ دیا ما بعد بھی کاٹ دیا، اور صرف کاٹ کے نہیں اسے خود توہین کہہ کر یہ توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پھر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ دیکھو یہ تو سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو سیدہ کو معذلہ خطا کار کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے خطاوار کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے غیر صدیقہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نام دیں گے کہ وہ لوگ کون، ثبوت موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہوں نے اول آخر کاٹ کے صحیح بات کو غلط رنگ دیا، اور پھر کچھ لفظ وہ گڑے کہ جو اس گفتگو میں بھی نہیں تھے۔ اگر قرآن کی آیت کا کوئی پہلا حصہ بھی کاٹ دے، لا تقربوا الصلاۃ صرف اتنا رکھے، اور بعد والا حصہ کاٹ دے وانتم سکارا، تو اب قرآن میں تو کوئی کمی نہیں۔ قرآن تو قرآن ہے، جرم اس کا ہے جو سیاق و سباق سے آیت کو ہٹا رہا۔ یہ پنجاب اسمبلی، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں زندہ ہوں، میں چھپا نہیں، میں برسر عام ہوں، میں منظر عام پر ہوں، میں روزانہ اس کی وضاحتیں کر رہا ہوں۔ کتنے خطابات سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو میں حاضر ہوں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی، وہ بندہ جو لاہور میں ہے، اور ہم نے اس کو معاذ اللہ توہین کا الزام اس پہ لگانا ہے اور قرارداد منظور کر دی، تو اس سے پوچھ تو لیں یہ کیا ذمہ دار طبقہ ہے جو اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھا ہے، یہ کیا سپیکر ہے، یہ کیا وزیر ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ دنیا کا کوئی عالم دین کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے صرف یہ نہیں، میری 15,000 تقریروں میں سے کوئی جملہ لے کے وہ میرے سامنے آ جائے اور قرآن و سنت سے دلیل دے گی تو میں نے کفر بولا ہے، یا اس سے توہین ہو رہی ہے، توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں واضح طور پر، اور توہین کا الزام ثابت ہو جائے، تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف FIR نہ کاٹی جائے، اسی وقت مجھ پہ 295C جلاد بلا کے نافذ کر دی جائے۔ جتنے بھی چینلوں پر ون سائیڈڈ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ چینل ہمیں بلائے، ہمارا موقف سنے، اور جس کو چاہتا ہے وہاں ہمارے سامنے بٹھا کر بات کروائے، کھلا خط مختلف سورسز سے بھی، میڈیا پر بھی، اور ویسے بھی جا کر بائی پوسٹ پیش کریں گے ان سارے اداروں کو۔ ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، بے گناہ بے خطا، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी दफ्तर में आज हम अज़मत सिद्दीक़तुल कुबरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सदाक़त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से इस नहायत ही अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मीडिया के जो अहबाब इस वक्त मौजूद हैं या इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए किरदार अदा करेंगे, मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हम सब को मिलकर शान अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम और शान सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में पाकिस्तान की जिन सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में हमारे आका मौला सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गरामी के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना लाज़मी करार दिया गया। हम इस कोशिश को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं और इसके लिहाज से जिसने जितना किरदार अदा किया, रब्बे ज़ुल जलाल दोनों जहां में उन्हें इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। इसके साथ ही जो मुझे बाज़ सोर्सेज से पता चला कि इस्लामाबाद में एक मंदिर तामीर करने का ऐलान किया गया है, तो मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ कि इस पाक सरज़मीन पर ये ऐसे काम बिल्कुल नज़रिया पाकिस्तान के मुनाफी हैं। पहले करतारपुर के लिहाज से भी नज़रिया पाकिस्तान से मुतसादिम कई काम किए गए हैं और फिर वहाँ पर तकरीबात में वाज़े तौर पर कुफ्रियात बके गए थे और अब आगे ये सिलसिला मज़ीद बढ़ रहा है। तो हमारे मुल्क के मुक़्तदर इदारों को नज़रिया पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान की पाकिस्तानियत पे पहरा देना चाहिए। आज की ये हमारी कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बंदा नाचीज़ मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफार्म से चंद ज़रूरी बातें करने जा रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक खुला ख़त मंज़र आम पे ला रहा हूँ, जो खुला ख़त पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम है। इस खुला ख़त की ज़रूरत क्यों पेश आई कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाली सल्तनत है और इसमें कुएं को मीनार और मीनार को कुआं करार दिया जा रहा है, जुल्मत को नूर और नूर को जुल्मत करार दिया जा रहा है। जो एलानिया गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कुफ्रियात, उसके लिहाज से
سب مست ہیں، کسی کی آنکھ کو کچھ نظر نہیں آتا، کسی کے کان کو کچھ سنتے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے خلاف باقاعدہ ایک طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے مقتدر اداروں میں، قومی اسمبلی میں، آزاد کشمیر اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں میرے خلاف معاذ اللہ توہین کی قراردادیں منظور کی گئی ہیں، اور پھر کچھ ناہنجار لوگوں کی طرف سے مقدمہ کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ آج جس وقت میں دیکھتا ہوں مجھے قومی اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں، مجھے آزاد کشمیر اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں، مجھے پنجاب اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے، کاش کہ بولے تو ہیں۔ یہ وہی ایوان ہیں جب پرویز مشرف نے 295C بدلنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے فضل سے ہم نے اس وقت بھی کلمہ حق بلند کیا تھا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی۔ بڑی بڑی گدیوں کے سجادہ نشین، بڑے بڑے پیران طریقت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس کے محتمم اس وقت بھی اسمبلیوں میں تھے کہ جب نواز شریف قادیانیوں کو اپنا بھائی کہہ رہا تھا، جب نواز شریف رحمان اور بھگوان کو ایک قرار دے کے کلمہ کفر بول رہا تھا، جب بلاول زرداری دیوی کے پوجا کر رہا تھا، اس وقت بھی کئی پیران طریقت اسمبلی میں تھے، جب شیطان تاثیر کی فاتحہ پڑھی جا رہی تھی، اس وقت بھی کئی سجادہ نشین اسمبلی میں موجود تھے، جب پاکستان جیسی سلطنت کے دارالحکومت میں شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھایا جا رہا تھا۔ ان میں سے کسی کی کوئی قرارداد تو کیا، کوئی آواز تو کیا چھینک بھی نہیں سنائی دی، بلکہ سرگودے کی ایک بہت بڑی درسگاہ کا محتمم جو نواز شریف کو امیر المؤمنین قرار دیتا تھا، آج تو نئے امام کی اس نے بیعت کی ہوئی ہے، اس وقت وہ شخص اسمبلی میں وزیر تھا کہ جب تاریخ کا وہ جرم ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی اسلامی حکومت نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غازی کو پھندے پہ چڑھایا ہو، وہ شخص بھی آج ہمیں مشورے دیتا پھر رہا ہے۔ اسمبلی میں ہوتے ہوئے اس نے کوئی آواز بلند نہیں کی، اور ابھی آپ کے سامنے ہے آسیہ ملعونہ کی رہائی پر ان میں سے کتنے نکلے۔ ہم نے داتا صاحب کے باہر بیٹھ کر 40 غلطیوں اس فیصلے کی نکال کر اس فیصلے کو مسترد کیا، اور اگر کچھ جلد باز لوگ پہلے دھرنے ختم کر کے نہ اٹھ جاتے تو انشاءاللہ وہ احتجاج یقیناً اپنے منطقی مقام پر پہنچتا، مگر کچھ لوگوں کی اپنی زبان کی حرکات کی وجہ سے اتنے بڑے کاز کو نقصان پہنچا۔ ابھی کل کی بات ہے، اس پاکستان کے اندر اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا جا رہا ہے، علل اعلان، ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ رب ذوالجلال کی توہین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ کیا ان پیروں اور سیدوں پر لازم نہیں کہ اللہ کی عزت کے لیے بھی بولے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غیر نبی کو فضیلت دی جاتی ہے تو کہ انہیں کوئی حفظ مراتب کا پتہ نہیں؟ جہاں توہین کی بو بھی نہیں وہاں قراردادیں منظور کراتے پھر رہے ہیں، اور جہاں سراسر گستاخی ہے وہاں بولنے کو بھی تیار نہیں۔ تو پتہ چلا مسئلہ ایمان، قرآن،
حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نہیں، اندر